ناخن، حجامت، موئے، بغل وغیرہ سے متعلق سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے سرکار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفائی کو بے حد پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر و باطن دونوں کی صفائی کا خیال رکھے۔ ظاہر کی صفائی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنا جسم اور لباس وغیرہ نجاست سے پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ میل کچیل وغیرہ سے بھی صاف رکھنا چاہیے۔ نیز اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو بھی درست رکھیں۔ ناخن بھی زیادہ نہ بڑھنے دیں کہ ان میں میل کچیل بڑھ جاتا ہے اور وہ کھانا وغیرہ کھانے میں پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، جس کے سبب طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نیز بغل، زیر ناف کے بال بھی صاف کرتے رہنا چاہیے۔ رہا باطن کی صفائی کا معاملہ تو اپنے باطن کو بھی کینہ مسلم، غرور و تکبر، بغض و حسد وغیرہ وغیرہ ذائل سے پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ باطن کی صفائی کے لیے اچھی صحبت بے حد ضروری ہے۔ ظاہری صفائی یعنی ناخن، موئے، بغل وغیرہ کی صفائی کے متعلق مدنی پھول ملاحظہ ہوں۔ 40 دن کے اندر اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں۔ مونچھیں اور ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھاڑنا اور موئے زیر ناف مونڈنا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مونچھیں اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال اکھاڑنے اور موئے زیر ناف مونڈنے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث بالا سے پتہ چلا کہ 40 دن کے اندر اندر یہ کام ضرور کر لینا چاہیے۔ ہفتہ میں ایک بار نہانا اور بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور موئے زیر ناف دور کرنا مستحب ہے۔ 15ویں روز کرنا بھی جائز ہے اور 40 روز سے زیادہ گزار دینا مکروہ و ممنوع ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو ہر جمعہ کو یہ کام کر ہی لینے چاہیے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں کترواتے اور ناخن ترشواتے۔ ہاتھ کے ناخن تراشنے کا طریقہ۔ ہاتھ کے ناخن تراشنے کے 2 طریقے یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے آپ جس طریقے پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل سنت کا ثواب پائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ایک پر عمل کر لیں، کبھی دوسرے پر، اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ چنانچہ ذیل میں دونوں طریقے پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ناخن کاٹنے کی یہ سنت منقول ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی چھنگلیاں، پھر بیچ والی، پھر انگوٹھا، پھر منجلی یعنی چھنگلیاں کے برابر والی، پھر شہادت کی انگلی۔ اب بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا، پھر بیچ والی، پھر چھنگلیاں، پھر شہادت کی انگلی، پھر منجلی، یعنی سیدھے ہاتھ کے ناخن چھنگلیاں سے کاٹنا شروع کریں اور الٹے ہاتھ کے ناخن انگوٹھے سے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ آسان ہے اور یہ بھی ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں سمیت ناخن تراشیں مگر انگوٹھا چھوڑ دیں۔ اب الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراش لیں۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو باقی تھا اس کا ناخن بھی کاٹ لیں۔ اس طرح سیدھے ہی ہاتھ سے شروع ہوا اور سیدھے ہی ہاتھ پر ختم۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ۔ بہار شریعت میں در مختار کے حوالہ سے لکھا ہے کہ پاؤں کے ناخن تراشنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، یعنی سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراشیں، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیں۔
نمبر 3، دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ مکروہ ہے اور اسی سے مرض برس پیدا۔ اس کام کے لیے بال صفا پاؤڈر وغیرہ کا استعمال مرد و عورت دونوں کو جائز ہے۔ موئے زیر ناف کو ناف کے عین نیچے سے مونڈنا شروع کریں۔ جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں نہ کہیں کہ بال مونڈے نہ ہی ناخن تراشیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسلامی بھائی نے اپنے سر وغیرہ کے بال ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں غیر محرم کی نظر پڑے۔ انسان کے بال خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے کے ہوں، ناخن، حیض کا لطہ یعنی وہ کپڑا جس سے حیض کا خون صاف کیا گیا ہو، اور انسانی خون، ان چاروں چیزوں کو دفن کر دینے کا حکم ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں اپنے ظاہر و باطن دونوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس معاملہ میں جو سنتیں ہیں ان تمام سنتوں پر خوش دلی سے عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 2 درد سنتوں کا پیش شاہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ، امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو۔